ایک جوان لڑکی یا لڑکے کی شادی نہ ہو تو وہ کس طرح سے اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔ میں 28 سال کا ہو گیا ہوں، میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے۔ میں بہت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہتا ہوں پر نہیں ہو پاتا، بتائیں میں کیا کروں؟ دیکھیے، اس مقام پر پہلی ذمہ داری تو والدین کی۔ یہاں پر میں جوان بچوں کے والدین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو حلال اور حرام کی تعلیم دیں، یا اگر صحیح طریقے سے کھل کر ان سے بات نہیں کر سکتے ہیں تو کسی ایسے شخص کے پاس بھیجیں جو ان کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہو اور ان تمام امور کو صحیح طریقے سے اس سے بتا سکتا ہو۔ دوسری بات، یہاں پر ان کی شادی کی اگر عمر ہو گئی ہے تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ فوراً ان کی شادی کا انتظام کرے تاکہ وہ بچے حرام میں نہ پڑ سکیں۔ اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی اولاد جوان ہو گئی ہے، جس شخص کے ایک بچہ ہے اور شادی کے وسائل فراہم ہیں، اس کے باوجود وہ اس کی شادی نہیں کر رہے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے گناہ میں پڑ رہا ہے، تو اس گناہ کا اثر، یہ گناہ جو ہے اس کا عذاب دونوں کے لیے ہوگا، یعنی بچے کے لیے بھی ہوگا اور والدین کے لیے، خصوصاً والد کے لیے بھی ہوگا۔ اس مقام پہ آگے سیستانی جو ہیں وہ ایک خط لکھتے ہیں جوانوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے۔ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو والدین مصلحت کے بغیر کسی لڑکی کی شادی میں رکاوٹ بنے، کہ مثلا جو ہے کوئی ایسا لڑکا ملے کہ جس کی مالی حالت اچھی ہو یا بڑی پوسٹ پہ ہو یا اس طریقے سے لوگ تلاش کرتے ہیں اور اچھے لڑکے ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو والدین مصلحت کے بغیر اپنی لڑکی کی شادی میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو وہ گناہ گار ہیں، اور اگر بچی جو ہے وہ کسی گناہ میں پڑ رہی ہے تو جب تک اس کا یہ گناہ باقی رہے گا، اس کے اثرات اور اس کا عذاب جو ہے وہ اس کے مستحق اس کے والدین بھی ہوں گے۔ تو اب یہاں پر آنے کے بعد یہ ہے کہ شادی کی راہیں فراہم کی جائیں۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی جوان ایسا ہے جو شادی کی عمر تک پہنچ گیا ہے اور اسے حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو اب اسے اپنی جنسی خواہش یعنی سیکسول ڈیزائر کنٹرول کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اسے جائز طریقے سے پورا کرے، جائز طریقے سے فلفل کرے اس کو، یعنی شادی کرے۔ شادی جو ہے وہ انسان کی روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی ڈیزائر کو جو ہے وہ پورا کرتی ہے، دونوں ہی طرح سے انسان کو سکون دیتی ہے۔ شادی سکون کا ذریعہ ہے۔ شادی اب دو طریقے سے ہو سکتی ہے، یا پرماننٹ نکاح ہوگا یعنی نکاح دائم جسے کہتے ہیں، جوان نکاح دائم کریں، اور اگر اس کے لیے نکاح دائم کے وسائل فراہم نہیں ہو رہے ہیں تو ٹیمپرری میرج کرے یعنی متع کرے۔ اب اگر متع بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرے، کیونکہ روایت کے مطابق ایک سچے شیعہ کی پہچان امام صادق علیہ السلام کے مطابق یہ ہے کہ سچا شیعہ اہل بیت علیہ السلام کا وہ ہے کہ جو اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ پر کنٹرول رکھتا ہے اور اس سلسلے میں پاک دامن ہوتا ہے۔ تو اب کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی سیکسول ڈیزائر پر کنٹرول پانے کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی سوچ پر کنٹرول رکھیں، اپنے آنکھ کان پر کنٹرول رہے، یعنی حرام چیزیں نہ دیکھیں، حرام چیزیں نہ سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود کو پروڈکٹیو کاموں میں بزی رکھیں تاکہ ہماری سوچ اور ہماری فکر جو ہے وہ غلط اور حرام کاموں کی طرف نہ جائے۔ برے دوستوں سے دور رہیں جو غلط باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے انسان کی سوچ خراب ہوتی ہے، ان سے دور رہیں۔ سونے سے پہلے موبائل و ٹی وی وغیرہ کو نہ دیکھیں، انٹرنیٹ سے دور رہیں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں عام طور سے انسان کی سیکسول ڈیزائر کو بھڑکاتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو ایسا کنٹینٹ وہاں موجود ہوتا ہے جس سے انسان کے حرام میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تنہائی میں نہ رہیں، تنہائی میں جو انسان رہتا ہے شیطان اس کے اوپر آسانی سے غالب ہو جاتا ہے، لہٰذا کہا گیا کہ تنہائی میں نہ رہیں۔ اگر اس بات پہ پڑنے کا خطرہ ہے تنہائی کی وجہ سے تو اٹھ کے وہاں سے لوگوں کے درمیان آ جائیں۔ اچھا، تقوی اختیار کریں، ساتھ ساتھ جو تقوی یعنی نفس پر کنٹرول۔ تقوی کے لیے اول وقت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز قرآن کے مطابق ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، جو انسان کو فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے، حرام میں پڑھنے سے بچاتی ہے۔ نماز اول وقت پڑھیں، دل لگا کے نماز پڑھیں۔ روزہ رکھیں، ایک طریقہ اپنے سیکسول ڈیزائر کو کنٹرول کرنے کا روزہ ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، جو جوان جس کے اوپر وہ شہوات غالب ہوتی ہیں، اس کو روزہ رکھنا چاہیے تاکہ اس کی یہ شہوات جو ہیں وہ غلبہ اس کے اوپر نہ کر سکیں اور وہ حرام میں نہ پڑ سکیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے رابطے کو مضبوط رکھیں، ان سے توسل کریں، ان سے گفتگو کریں، ان سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ امور ہمارے لیے آسان ہو جائیں، شادی کے وسائل ہمارے لیے فراہم ہو جائیں، شادی کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں ہمارے لیے فراہم ہو جائے۔ جوان کو چاہیے اس طریقے سے ان سے توسل کر کے دعا کرنی چاہیے۔ دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر، کہ جو یہاں پر موجود ہے، پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے، لہذا اس نئی ای میل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں
हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो पैट्रियन के ज़रिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर इसके अलावा किसी और ज़रिए से आप हमारी मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पे ज़रूर रब्ता करें।